امام الانبیاء ہونا مینوں کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھتی دیر ہوئی جڑا سامنے لوگ سی دھواں ہو گیا، دھواں بن کے ختم ہو گیا، شیطان لائن سی جان لگا لیا کیا عبد القادر اے میرا ایسا سخت وار ہے، اے نال میں کتنے ولیاں نو پلٹ کے مردود کیتا ہے، تینوں تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے پھر لا حول ولا قوت پڑھیا، فرمایا بے ایمانا مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب دے فضل نے بچا لیا، مینوں میرے علم نہیں بچایا، میرے رب دے فضل نے بچا لیا۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں، باپ حسنی سید، ماں حسینی سید، پاک کنبا پاک گھرانہ، سارا نسب ہی پاک ہے۔ آپ دے والد دا نام موسیٰ ہے، ابو صالح کنیت ہے، موسیٰ جنگی لقب ہے، جنگی دوست لقب ہے، والد دا نام موسیٰ ہے، کنیت ابو صالح ہے، اور آپ دا لقب جڑا ہے جنگی دوست صالح۔ آپ دا بیٹا حضرت پیر صاحب دے بھائی نے ایڈے میں شعور نہیں ہوئے، لیکن کنیت اے وے لقب ہے کہ ابو صالح، نام محمد موسیٰ ہے۔ امام الانبیاء علیہ غلاموں، زندگی غور کیتا جاوے، پیر صاحب دا مقام، پیر صاحب دا رتبہ، ایسی عزت ایسا مقام ہے کریم پروردگار نے عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر ولی دی گردن دے اتے میرا قدم ہے، ہر ولی دی گردن دے اتے میرا قدم ہے، جیدی گردن دے میرا قدم نہیں ہو ولی نہیں ہو سکتا، انہی دیر تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جنہی دیر تک رو دی سند عبد القادر دی مہر نہ لگے، انہا چر ولی نہیں بن سکتا جنہا چر عبد القادر دی مہر نہ لگے۔ عبد القادر دی مہر لگتی ہے مولا علی پاک نے جو پاس ٹوٹ جاتی ہے، فائل آئی ہے، عبد القادر نے مہر لا دیتی ہے، مولا علی پاک کی مہر لا دیتی ہے، وہ تو چلتی ہے دو دی بار گا، میرے عبد القادر نے مہر لائی ہے لگ گئی، علی نے لا دیتی لگ گئی دو دی بار، سٹیمپ لگتی ہے تاں جا کے ولی بڑھتا ہے، محبت دل کے اندر ہوئے اللہ دی اور اللہ دی مخلوق دی، قرب اللہ دا ادو ملتا ہے جدو انسان فردی نماز تو ہٹ کے راتاں نو جاگے اللہ اللہ کرے۔ امام الانبیاء علیہ غلاموں، آپ دی ابو جان ام عائشہ، آپ نے بول لوگ آئے گھر پہ گیا بارش نہیں ہو رہی عرض کی تھی، تسی اللہ دی نیک بندی ہو، اللہ دی نیک بندی ہو، دعا فرماؤ بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پریشان آئے وہ چلے جاؤ، آپ نے گھر دے اندر جھاڑو کیتا، جھاڑو کرنے کے بعد عرض کی تھی پروردگار جھاڑو میں کر چھڑیا ہے، چھڑکو پانی دا چھڑکو تو کر دیو، سے وقت بارش ہونا شروع ہو گئی۔ ایسا گھرانہ ہے، ایسا کنبہ، ایسا خاندان ہے جس دے ایک ایک فرد دل اندر اللہ رسول دی محبت بھری رہی ہے، اللہ رسول دی رضا کو ہٹ کے کوئی عمل نہیں کرتے۔ آپ نے والدہ جڑا لقب ہے موسیٰ جنگی ہے کیوں پیا، آپ ایک دن جا رہے ہیں رستے کے اندر دیکھیا بادشاہ دے غلام جا رہے ہیں، سرہ دے اٹھے گھڑے شراب دے رکھے ہوئے نے، شراب دے گھڑے بار کے سر دے رکھے ہوئے نے، جا رہے ہیں شراب لے گئے۔ آپ دے ہاتھ میں جاسا سی، آپ نے بادشاہ دے نوکر جڑے سن سارے دے گھڑے توڑ دے۔ شریعت ہے کہ بھی حکم ہے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حکم شریعت ہے نیکی دی دعوت دینا تے برائی تو، نیکی دی دعوت دینا تے برائی تو، ساڑھے معاشرے اس کی ہو رہا ہے، نیکی دی دعوت ہو رہی ہے، نیکی دی دعوت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، دعوت نیکی کی ہو رہی ہے، لیکن برائی تو نہیں روکیا جا رہا ہے، برائی تو وقت یہ امت بڑی ظالم اور ایمان نہ جا پہلا درجہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی ویکھو تے ہاتھ نہ روکو، پہلا درجہ برائی ویکھو تے ہاتھ نہ
نہیں روک سکتے تو زبان نہ روک، زبان نہ روک، رکھو زبان نہ کوئی یارا ماڑا کام ہی نہ کر، نہ کر، ہلکا درجہ کمزور سب نالوں اے وے کہ جدوں ہاتھ نال نہیں روک سکتے، زبان نال نہیں روک سکتے تے پھر کم از کم دل وچ تے براق ہونا، دل وچ براق ہونا۔ ہون دور یہ آ گیا کدھر نہ کدھر آ کے ساڈے دل وچ بھی برے الفاظ نہیں ہوتے، ایسا ہے ہزاراں برائیاں ایسیاں نے، ہاتھ نہ روکنا دور دی بات ہے، زبان نہ روکنا دور دی بات ہے، اسی دل دے اندر بھی برا نہیں کہندے، انہاں برائیاں نوں تسلیم کر چکے ہاں، ایک برائی نوں تسلیم کرنا کی ملدا ہے، کی ہو جاتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام ملدا ہے تو انسان ہاتھ نہ روکے، زبان نہ روکے، دل دے اندر برا نہ آ کے برائی کو اچھا سمجھے تے ایمان نوں خارج ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جانا سمجھے میرے اندر ایمان نہیں، ہزاراں برائیاں میرے معاشرے کے اندر ہو پائیاں جانیاں نہیں، جنوں اسی لوگ برا سمجھتے ہیں، اسی جنوں برا سمجھتے ہیں، ہزاراں برائیاں جھوٹ بولنا چار بندے بہ جان 10 بندے بہ جان یار گپ لان لگ پے، اس گپ کے اندر دو چیزاں کٹ کے مینوں کوئی گپ لا کے پتا ہے، ایک غیبت ایک جھوٹ، سروے کر لو سرچ کرو، 4-5 بندے بیٹھے نے گپ لانا چاہ رہے، اس پورے مجمع کے اندر کوئی بندہ جھوٹ نہ مارے تے کسی کی غیبت نہ کرے، ایمانداری میں دسیا گپ رہ جائے، ایسی جڑی محفل ہوئے جس کے اندر جھوٹ تے غیبت نہ ہوئے تے ہن بھی وہ گپ لا رہے ہون تو گپ نہیں رہندی، اللہ دی عبادت بن جاتی ہے، وہ عبادت بن جاتی جس کے اندر دو چیزاں نہ ہوں، لیکن افسوس امام الانبیاء علیہ السلام میں دو چیزاں بھی پائیاں جانیاں نے، اس کو علاوہ داڑھی نوں منانا ایسی برائی نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ کبیرہ گناہ ہے، کیڑے کیڑے عمل دی گل کراں، میرے رب دا حکم امر بالمعروف نہی عن المنکر فرمایا، نیکی دی دعوت دیا کرو، برائی تو روکیا، برائی تو روکیا جاوے، برائی تو روکیا جاوے، فائدہ یہ ہوتا ہے چاہے برائی نہ رکے لیکن سست ہو جاتی ہے، برائی عام نہیں ہوتی سست ہو جاتی ہے، ساڑھے معاشرے دے اندر نیکی دی دعوت ہو جاتی ہے، برائی تو نہیں روکیا جاتا، پھر اس دنیا دے اندر اس معاشرے دے اندر ایک بڑا ظلم ہو گیا ہے، ایک بندہ کسی نوں نماز دی دعوت دے، دوجا کہندا میں اپنی قبرے پڑھنا ہے تو اپنی پڑھنا ہے، انجی اندر نماز پڑھنا جا یارا کام کر اپنا، میں اپنی پڑھنی ہے تو اپنی پڑھنی ہے، میں نہ کہتا، یہ مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیتی ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ قمیض پان لگے، نال بندہ کھڑیا انہیں ویکھا کہ قمیض کے اندر دھواں ہے، انہوں کہہ دے قمیض نہ پائی دھواں لڑ دی یہ دن تینوں تکلیف پہنچے دی، فرمایا جا میں دے بارے 10 رہا وہ سجنے کے دشمن، سجنے کے دشمن تے کچھ یہ دے قمیض وچ ہے وہ کی آکھے دا جا جا کے تو اپنا کار میں لڑن دے، آکھے گا امام الانبیاء علیہ السلام جڑا نماز دی دعوت دے رہا ہے، قبر دیاں ٹھویاں تو بچا رہا ہے، جڑا جھوٹ تو روک رہا ہے، قبر دیاں ٹھویاں تو بچا رہا ہے، جڑا زنا تو روک رہا ہے، آخرت دی عذاب تو روک رہا ہے، بچا رہا ہے، جڑا کسی دی عزت تو سلام کرن تو روک رہا ہے، آخرت دی قبر دی عذاب تو بچا رہا ہے، انہوں بھی اپنا دوست سمجھ کبھی بھی ایسی الفاظ نہ بول، جا تو اپنا گھر میں اپنا کرنا وا، امام الانبیاء دے غلاموں بربادی کا باعث اللہ دے دین تو دوری اور برائی تو نہ روکنے کی وجہ سے سبب بن گیا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام جس ہستی دا میں ذکر چھیڑی بیٹھا آپ دے والد دی گل کر رہا ہاں، بیٹھیا کے بادشاہ دے نوکر جا رہے ہیں، انہوں نے جناب کھڑیاں نوں توڑ دیا، نوکراں نے کچھ نہ کیا، جا کے بادشاہ نوں دسیا کہ موسیٰ نے تیرے کھڑے شراب والے توڑ دیتے نے، اور کیا ساتھ کے لے آؤ، پکڑ کے لے آؤ، لے گئے، تو آپ پوری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، پوچھیا کیوں
میں احتساب کروں